چیز نہیں ہے. بس یہ عقیدہ رکھو اللہ رب العالمین عرش پر ہے ذات کے لحاظ سے. اللہ کو عرش اٹھا رہا ہے تو اللہ سے زیادہ قوی ہے اور زیادہ سخت ہے، اور اللہ اس سے کمزور ہے. کمزور خدا ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ مانگنے والا اپنے ہاتھوں کا رخ اسی طرف کرتا ہے جس طرف اس کا سیٹھ دینے والا ہوتا ہے. اگر میں ادھر ہاتھ پھیلاؤں گا تو اللہ ادھر ہوگا. ہم سجدہ آسمان کی طرف کرتے ہیں یا بیت اللہ کی طرف. جیسے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ کسی محفل میں قاری خلیل ہے ظاہر جو ہے نا، وہ خلیل الرحمن ہے، ان کی ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، کل پرسوں مجھے کسی نے دکھایا. وہاں پر جو انہوں نے بہت ہی عمیق اور علمی ادلہ کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. ماشاء اللہ سے توہم پرستی ہے. کیوں؟ عقل کا دروازہ بند کیا ہے. جب عقل کا دروازہ بند کریں گے پھر آپ کے پاس یہی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. پھر آپ کا اللہ آسمان پر، اسی آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہے یا کوئی امریکی سیٹلائٹ ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. اوپر بیٹھا ہوا، اوپر کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے اپنی اشرف المخلوقات انسان کو روئے زمین پر خلق کیا ہے. مشکلات انسانوں کے معاشرے میں ہیں، اللہ کی ضرورت تو یہاں پہ ہے. وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ جہاں پر نہ ہوا ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر ادھر آ جائے بہتر یہی ہے. لوگوں کے درمیان اختلاف صرف اس وجہ سے ہے چونکہ وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے. ادھر ضرور زمین پہ آ جائے، اختلاف ختم کرے. تو پھر قبلہ صاحب جو ہے نا وہ خود ہی سوال کرتے ہیں، اور بلکہ حوالہ دیتے ہیں ایک مولانا صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ موبائل جو ہے نا اوپر رکھ دیا اور کہا اگر ہم کہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو یا تو عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے. اگر اللہ بڑا ہے تو عرش پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اور اگر اللہ چھوٹا ہے تو پھر چھوٹا تو خدا نہیں ہو سکتا. پھر دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں. اور یہی سوال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اور امام نے بھی یہی کہا مخلوقات کی اوصاف کے ساتھ اللہ کو متصف مت کرو. کہا اگر آپ کہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب عرش نے اللہ کو اٹھایا ہے باقاعدہ طور پر، جس طرح سے اس کرسی نے مجھے اٹھایا ہے. یہ کرسی ٹوٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وزن سے زیادہ، مجھ سے زیادہ قوی مضبوط کرسی ہے. اگر عرش اللہ سے زیادہ جو اٹھا رہا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے تو اٹھا رہا ہے، نہ ہمارا ٹوٹنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کو عرش اٹھا رہا ہے تو اللہ سے زیادہ قوی ہے اور زیادہ سخت ہے، اور اللہ اس سے کمزور ہے. کمزور خدا ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں ہیں؟ ایک یہ توحید ہے. اور دلیل کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ ہم دیکھیں جب بھی جو ہے جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے نا تو اس طرف ایسے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو چونکہ ہم آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو اللہ آسمان پر ہے. ممکن ہے آپ غلط ہاتھ پھیلا رہے ہوں، اللہ آسمان پر نہ ہو. اگر میں ادھر ہاتھ پھیلاؤں گا تو اللہ ادھر ہوگا، اگر میں نیچے ایسے کروں تو اللہ ادھر ہوگا. ہاتھ پھیلانا تو چھوڑیں، انسان نماز پڑھتا ہے، اہم ترین عبادت غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی نا. غیر اللہ کی تو عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت تو اللہ کے ساتھ خاص ہے. ہم سجدہ آسمان کی طرف کرتے ہیں یا بیت اللہ کی طرف، پھر تو اللہ کو بیت اللہ میں آنا چاہیے، مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھنا چاہیے. یہ کیا ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہوں پر؟ اور پھر کہتا ہے کہ ہاتھ چونکہ آسمان کی طرف پھیلا رہے ہیں. اور اس قبلہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو فوقیت اور تحتیت کا یہ جو معنی ہے، اوپر ہونا اور نیچے ہونا، یہ مفاہیم حقیقیہ میں سے نہیں ہے. چونکہ دقت نہیں کرتے، عقل نہیں ہے نا، دروازہ بند ہے، بچوں کی طرح سوچتے ہیں. اوپر ہونا اور نیچے ہونا یہ ایک امر نسبی ہے، امر واقعی نہیں ہے. میری نسبت ابھی دیکھیں اس وقت جو ہے میں اوپر ہوں کرسی کی نسبت، اوپر ہوں نا، فوق ہوں. چھت کی نسبت نیچے ہوں، تو میں اوپر ہوں یا نیچے ہوں؟ کوئی بیما ہوا کوئی بات نہیں کر سکتے. پھر آپ کو مقید کرنا پڑے گا اس کی نسبت آپ اوپر ہیں، یہ کہنا پڑے گا نا. اب آ جائیں جی آسمان اور زمین. ہاں ٹھیک ہے، جب میں اسے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری نسبت یہ ہاتھ اوپر ہیں، لیکن جب آپ اس زمین سے باہر خلا میں جائیں، سیٹلائٹ پہ جائیں، مثال کے طور پر سائنسدان گئے ہیں، وہاں سے اگر آپ اس زمین کا نظارہ کریں تو کیا سب کے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں؟
زمین کہیں پہ اگر تو ایسے بیٹھی ہوئی ہو، اس کے نیچے لگا ہوا ہو، سب انسان اس کے اوپر ہوں اور اوپر ہاتھ اٹھائیں تو سب کے ہاتھ اوپر ہوں گے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ زمین خلا میں ہے، چاروں طرف آسمان ہے، ممکن ہے بعض کے ہاتھ دائیں طرف ہیں اٹھ رہے ہیں. اگر زمین سے باہر جا کے دیکھیں، اس زمین کا اگر آسمان کے ساتھ مقارنہ کر کے دیکھیں تو زمین کے چاروں طرف آسمان ہے. ایسے نہیں کہ ایک تو اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور بس ایسے ہے، باقی نیچے کچھ بھی نہیں. نیچے کیا ہے پھر؟ زمین سائنسی حقائق سے دور ہیں یہ لوگ، اصلاً اس کو قبول نہیں کرتے، صرف توہم پرستی اور تعبد ہے بس. یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے اور بس، اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرو گے تو قتل کر دیں گے. یہ جبکہ آسمان زمین کے جو ہے چاروں طرف آسمان ہے، زمین ایسے گول ہے، ممکن ہے اوپر والے ہاتھ اٹھائیں تو واقعی اوپر کی طرف ہو، باہر سے اگر دیکھیں، نیچے والے اگر ہاتھ اٹھائیں تو نیچے طرف ہو مکمل طور پہ. دائیں طرف والوں کا ہاتھ دائیں طرف ہوگا، بائیں طرف والوں کا ہاتھ بائیں طرف ہوگا. پھر یہ کیسے کہہ رہے کہ ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں، آسمان اوپر، اللہ اوپر ہے؟ پھر تو زمین کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاروں طرف ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لہٰذا اللہ ہر طرف موجود ہے. آپ کی اس دلیل کے مطابق آپ تھوڑا سا اس زمین سے، اپنے اس وجود سے تھوڑا سا باہر نکل کر دیکھیں زمین کی حقیقت کیا ہے. پھر تو چاروں طرف لوگ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، پھر تو اللہ ہر طرف موجود ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں فرشتے اوپر سے آتے ہیں. بھائی کس نے کہا فرشتے اوپر سے آتے ہیں؟ یہ اوپر والا تصور موقوف ہے اس پر کہ زمین نیچے ہے اور سب کچھ اوپر ہے. نہیں، زمین درمیان میں ہے، ہر طرف آسمان ہے. یہ جسے آپ اوپر سمجھ رہے ہیں وہ ممکن ہے نیچے سے آ جائے، کیا پتا ہے. جسے آپ اوپر سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ اوپر سے آیا ہے، عین ممکن ہے وہ نیچے سے آ جائے، کیا پتا ہے. بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ دقت کی ضرورت ہے اور یہ توہم پرستیاں ہیں. اور اگر آپ عقل کے قریب نہیں جائیں گے، اگر آپ علم کے سائنس سے دور ہو کر صرف اعتقاد رکھنا ہے بس ایسے ہے، بس اگر میں کہوں کہ یہ موبائل پتھر کا بنا ہوا ہے تو چونکہ اسلاف نے کہا یہ پتھر کا ہے، بس ایمان رکھو. اب سوال نہیں پوچھ سکتے، والسؤال عنہ بدعہ، سوال نہیں پوچھ سکتے اب یہاں پہ. پھر اگر سوال نہیں پوچھ سکتے تو پھر اس قسم کی تشریحیں بھی تو نہیں کر سکتے نا. کیوں کرتے ہو؟ پھر فرشتے اوپر سے آتے ہیں. جی کس نے کہا فرشتے اوپر سے آتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ رسول خدا آسمان پر چلے گئے، معراج پہ چلے گئے. کہاں لکھا ہے آسمان پہ چلے گئے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہیں. کہاں لکھا ہے آسمان پر گئے ہیں؟ یہ روایات میں لکھا ہے. روایات آپ نے بنائی ہوئی ہیں. آپ کے ہاں جو صحیح السند روایات ہیں نا، روایات جو موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، باقی کتابوں کے اندر، یہ صحیح روایات جو ہے نا جعل ہوئی ہیں. آپ کا مکتب بنو امیہ اور بنو عباس کی فیکٹری سے ہوتا ہوا آیا ہے، اس جعلی سے گزر کے آیا ہے آپ کا فہم دین کے لیے. کہتے نہیں علماء نے جو ہے وہ صحیح اور جھوٹ کی روایات میں سند کے لحاظ سے تحقیق کر کے ہمیں بتا دیا ہے. نہیں، جو جھوٹی روایات جعل کر سکتا ہے وہ جھوٹی صحیح سند بھی جعل کر سکتا ہے. جب بنو امیہ کا ڈنڈا سر پہ پڑتا تھا نا، وہ سند روایت سے پہلے سندیں بنتی تھی وہاں پہ، پھر اس کے بعد روایت جعل ہوتی تھی. چھوڑا یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ. آسمان پہ گئے تھے، جسمانی، ہم بھی کہتے ہیں معراج جسمانی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ممکن ہے اس جہت سے ہو جس جہت سے اللہ نے پاکیزہ ترین وادی میں اپنے نبی کو بلایا ہے، لیکن اس میں بلانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں پر موجود ہے، کہیں اور نہیں ہے. نہیں، جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، وہ کہا یہ وادی مقدس ہے. جس طریقے سے اللہ اپنے محبوب بندوں کو حج پہ بلاتا ہے، خانہ کعبہ پہ بلاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ وہیں پہ ہی محدود ہو، اسی جگہ پہ موجود ہو. اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کسی جگہ بلایا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اسی زمین میں، کہیں اور بھی بلایا، اس کا لازمہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ صرف وہیں پہ ہے، کہیں اور نہیں. پھر اللہ خود آ جاتا ہے، اس کو کیوں بلاتا ہے وہاں پہ؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک مفصل موضوع ہے،
جس کو جو ہے وہ تفصیل سے حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا اعتقاد یہ تصور ہے توحید کا اللہ کے بارے میں، اموی توحید ہے. یہ مجسمہ ہے، اللہ کو جسم بنا رہے ہیں، اللہ کو اپنے جیسا کر کے اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں. جس طرح سے میں بیٹھا ہوں اسی طرح سے ہی بیٹھا ہوا ہے. والکیف مجہول، بیٹھا تو اسی طرح ہے لیکن نہیں معلوم کیسے بیٹھا ہوا ہے. تناقض ہے اس میں. یہ اموی تفسیر ہے، اموی توحید ہے، مجسمہ، مشبہہ. لیکن اہل بیت علیہم السلام کی توحید کیا ہے؟ یہی آیات، یہی باتیں ہمارے اہل بیت علیہم السلام سے پوچھی گئی ہیں تفصیل کے ساتھ. جواب کیا ہے؟ میں صرف خلاصہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک یہ تصور ہے توحید کے بارے میں، ایک یہ تصور ہے کہ آسمان پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اب نہیں معلوم وہ عرش قدیم تھا یا حادث ہے. اگر کہیں قدیم ہے تو پھر تو خدا ہے، وہ بھی ایک دوسرا خدا وہ بھی ہے، عرش بھی ہے. لیکن اگر آپ کہیں نہیں اللہ نے خود ہی عرش کو بنایا ہے تو پھر عرش بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ پھر یہ سوال ہوگا. اس کا مطلب عرش سے کا محتاج نہیں ہے اللہ بیٹھنے کے لیے. تو اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک عرش پر بیٹھا ہوا یا کہیں اور بھی جا رہا ہے؟ بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ کوئی توحید ہے؟ یہ اللہ ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھو اہل بیت کا تصور اور توحید کیا ہے کہ یہ جو عالم امکان ہے، کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ اس عالم ہستی میں یا اللہ ہے یا غیر اللہ ہے. غیر اللہ یعنی مخلوق، ما سوی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. جو کچھ اللہ کے علاوہ ہے اپنی ان تمام تر وسعتوں کے عالم امکان ذات پروردگار کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتا کہ یہ سوال پوچھا جا سکے کہ وہ کہاں تھا کہاں نہیں ہے. نہیں. اور مولا کائنات نے کہا کہ جب پوچھا کہ مولا بتائیے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہا یہ سوال اس وقت کیوں نہیں پوچھا گیا جب کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلا تنہا تھا. جیسا تھا ویسا ہے آج بھی. جہاں یہ کہاں ہے، کب ہے، کیسا ہے، یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پر انسان کا وجود مادی ہو، جہاں پر اس ذات کا وجود مادی ہو. جب مادی ہوگا، محدود ہوگا، متحیز ہوگا، وہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا. لیکن اگر نحو وجود میں اختلاف ہے، نوع وجود میں اگر اختلاف ہو، وہاں یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے. وہ ہر جگہ ہے بھی اور ہر جگہ نہیں بھی ہے، وہ ایسا وجود ہے. اور عجیب جملہ تاریخ اسلام کے اندر یاد رکھا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ عمیق ترین مسئلہ ہے کہ اس کائنات کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیسے قائم ہے یہ کائنات. آیا جس طرح سے ایک مزدور آ کر یہ بلڈنگ بناتا ہے، بنانے کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے، اپنے گھر جا کے سو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بلڈنگ اپنی جگہ موجود ہے. یہ رشتہ ہے کائنات کا کہ اللہ نے پہلے جو ہے وہ 4-5 دن لگا کے زمین بنائی، پھر اس کے بعد آسمان بنایا، پھر اس کے بعد آسمان کے اوپر ایک عرش بنا کے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اب زمین پہ بھی نہیں آ رہا. اور فرشتے وہاں سے بھیج دیتا ہے، جاؤ آ کے محمد کو پیغام دو، موسیٰ کو پیغام دو، عیسیٰ. اس طریقے سے ہے سسٹم، یا یہ سمجھانے کے لیے ہے. یا یہاں پر آسمان، توجہ چاہتا ہوں، یہ اہم ترین نقطہ ہے. جب کہا جاتا ہے نا آسمان، تو یہ آسمان کیا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں سما. سما سمو سے ہے، سمو بلندی کو کہتے ہیں. یہ بلندی چاہے مکان کے لحاظ سے بلندی ہو یا یہ بلندی درجات اور مقام کے لحاظ سے بلندی ہو، مکان کے لحاظ سے ہو یا مقام کے لحاظ سے ہو. اب آپ بتائیے، عالم تجرد بلند ہے عالم مثال کے مقابلے میں، لیکن یہ بلندی مکانی نہیں ہے. عالم مثال بلند ہے عالم مادہ سے. اور اس طریقے سے کہ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہماری خلقت ہے، یہ جو عالم ہے، یہ جو عالم مادہ ہے نا، ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے. اس کی جڑیں نہیں ہیں. زمین ہے مثال کے طور پر، آسمان ہے مثال کے طور پر، سورج ہو، قمر ہو، چاند ہو یا ہم ہو. الغرض جتنا بھی یہ عالم مادہ ہے، ایسے لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے، چونکہ نظر یہی آ رہا ہے.
ہم اپنی ان آنکھوں کے ساتھ، ان کانوں کے ساتھ جو چیز دیکھ سکتے ہیں وہ یہی ہے، اس کے پیچھے کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں عدم العلم ہے، عدم العلم لا يدل على عدم الوجدان، ہمیں نہیں معلوم اس کا لازم، یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، ممکن ہے وہ موجود ہو، بعض لوگ دیکھ سکتے ہوں، بعض لوگ سمجھ سکتے ہوں، لیکن اس عالم مادہ جو کہ ہمیں ظاہرا نظر آ رہا ہے، اس کی جڑیں بہت ہی گہری اور عمیق ہیں، اور یہ عالم مادہ عالم مثال سے بالکل جڑا ہوا ہے، فاصلہ نہیں ہے، اور یہ عالم مثال پھر عالم تجرد سے جڑا ہوا ہے، عالم تجرد عالم ملکوت سے جڑا ہوا ہے، اور عالم ملکوت اس نے اس تمام عوالم پر احاطہ وجودی کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اگر فرشتے اوپر سے آتے ہیں، ابلیس کہاں سے آتا ہے؟ پھر ابلیس ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر کسی شخص کو گمراہ کرتا ہے، اس کا وجود کیسے ممکن ہے کہ ابلیس شیطان ہر جگہ جائے اور ہر ایک کو گمراہ کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں 10,000 لوگوں کی روح قبض کریں، ایک مثلا چین میں ہے اور ایک امریکہ میں ہے، ایک انڈیا میں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ اسرائیل پاکستان میں ہے یا وہاں ہے، اسی لمحے کیسے قبض کر سکتا ہے؟ یہ سوالات ہماری عقل وجود مادی کے بارے میں سوالات ہیں، جب نحو وجود مختلف ہو وہاں پر اس قسم کے سوالات پیدا نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ توہمات، یہ ادلہ جو ہے وہ ایک یعنی عقل پر پابندی لگانے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔